مالی کی طرف انہوں نے دوڑ نہیں لگائی ہے، بلکہ سیدھے مکہ کی سرحد کو پکڑنے کی کوشش کی ہے۔ جانور بھی جانتے تھے یہ مکہ کی سرحد ہے، اس سرحد کے اندر اگر ہم گھس گئے تو جانور ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، جانور ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں آپ کے سامنے عظمت مصطفیٰ پڑھنے لگا ہوں اور آپ کو وقار بتانے لگا ہوں، مومن ہونا کلمہ پڑھنے والے کی شان بتانے لگا ہوں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ بکریاں اپنی جان بچا لیتی ہیں، دوڑتے دوڑتے مکہ کی سرحد کے اندر گھس جاتی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا بہت سارے ان میں سے لوگ بیٹھے ہوں گے جو مکہ شریف میں ڈیوٹی بھی کی ہوگی، حاجی صاحبان بھی بیٹھے ہوں گے، عمرہ حج کیے بھی بیٹھے ہوں گے، اور کچھ لوگوں نے تو اپنی عمر بھی گزاری ہوگی شاید مکہ کے اندر۔ آئیے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جیسے ہی بکریاں سرحد کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، شیر اپنے پاؤں جما دیتا ہے، یعنی شکار نہیں کرتا، کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ مکہ کی سرحد ہے، یہ مکہ کی وادیاں ہیں، حرم شریف کی وادیوں کے اندر شکار کرنا ہر چیز کے لیے حرام ہے۔ اب شیر جانتا ہے، پھاڑنے والا جانور جانتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ابو سفیان مکہ کا سڑا ہوا بندہ، مکہ کی سرحد کے کنارے بندہ اور کھڑا دونوں گفتگو کر رہے تھے، ان کی نگاہ پڑتی ہے شیر پر، بکریاں اندر داخل ہوگی، وہ اپنے پاؤں جما کے کھڑا ہو جاتا ہے اور آسمان کی طرف منہ کر کے بڑبڑانے لگ جاتا ہے۔ اسی دوران ابو سفیان نے زبان کو جنبش دیتے ہوئے زبان بولتا ہے، دیکھیے جانور بھی جانتے ہیں مکہ شریف کی سرحد کو پار کرنا حرام ہے، شکار کرنا حرام ہے، اور اس کی حدود کا ادب و احترام و افضلیت جانتے ہیں۔ یہ کس کی زبانی نکلا؟ ابو سفیان بولا ہے اپنی زبان حال سے۔ اب سفیان تو یہ بولا ہے کہ جانور جانتے ہیں کہ مکہ کی سرحد ہے، یہ مکہ کی مقدس وادیاں ہیں، یہ مکہ کی مبارک وادیاں ہیں، جو اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے امانت حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ لیکن جانور بے زبان تھا، لیکن کانوں نے سنا ہے، اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ وہ شیر کیا بولتا ہے، جملہ سنیے گا، شیر کیا کہتا ہے، اے ابو سفیان، نام کیسے شیر جان گیا، اے ابو سفیان، آواز آتی ہے ابو سفیان کے کانوں میں، اے ابو سفیان تو یہ تو جانتا ہے کہ مکہ کی سرحد کے اندر شکار کرنا حرام ہے، شکار چاکا ڈالنا حرام ہے، کوئی بھی امانت میں خیانت ڈالنا سخت حرام ہے، لیکن تو نے یہ نہیں جانا، تو نے یہ نہیں پہچانا، ایک جانور ہو کر جانتا ہے، ایک جانور پھاڑنے والا جانتا ہے کہ سرحد کی وادیاں کتنی افضل و اعلیٰ ہے۔ لیکن اب میں تجھے بتاتا ہوں، اسی مکہ کی، یہی مکہ کی سرزمین ہے، یہی مکہ کی وادیاں ہیں، یہ حرم شریف کی وادیاں ہیں، یہی بیت المقدس ہے، اسی کے اندر ایک اللہ کا رسول تشریف لایا ہے، ایک اللہ کا پیارا پیغمبر تشریف لایا ہے۔ میں جانور ہو تو وادیوں کو جان گیا، اور تیرے پڑوس میں اللہ کا حبیب آیا ہے، تو اس کو نہیں جان سکتا ہے۔ تجھ سے بڑا اندھا کون ہوگا، تجھ سے بڑا بہرا کون ہوگا۔ مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں، حیرت میں پڑ جاتا ہے ابو سفیان، یا اللہ یہ بات کیا ہے، یہ کعبہ کی رب یہ بات کیا ہے، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ جانور جانتا ہے کہ اللہ کا حبیب ہے، جانور جانتا ہے کہ اللہ کا رسول آ گیا ہے، جانور جانتا ہے کہ اللہ کا پیارا حبیب آ گیا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں، یہ صدا دیتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ ابو سفیان کی دل کی دھڑکن ایک مرتبہ تو تیز ہوتی ہے، پھر پکا سڑا ہوا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ کہو گے مولانا یہ تو جانور تھا، توری پاسی بیان کر گیا، یہ جانور تھا اپنے نبی کی تعریف بیان کر گیا، یہ جانور تھا جان گیا اللہ کا حبیب ہے، یہ جانور جان گیا اللہ کا رسول آ گیا ہے، یہ جانور جان گیا اللہ کا پیارا پیغمبر آ گیا ہے۔ آؤ میں تمہیں ایک ایسی دربار کی بارگاہ میں لے کر چلتا ہوں، ایک ایسے شہنشاہ کی بارگاہ میں لے کر چلتا ہوں، ایک ایسے، یہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں پیارے، اس کے اندر اس کو
زمین پر حکومت ہے. انہوں نے دعا کی تھی رب کی بارگاہ میں, اے میرے پاک پروردگار عالم, مجھے دنیا کی بادشاہی تو عطا فرمانا, مجھے زمین کی بادشاہی تو عطا فرمانا, سارے انسانوں سے ہٹ کر عطا فرمانا, سارے بادشاہوں سے افضل و اعلیٰ عطا فرمانا, ایسی بادشاہی عطا فرمانا دنیا بھی دیکھتی رہے اور تیری رب کی تیری رحمت بھی مچلتی رہے اور دنیا یاد رکھے قیامت تک. آؤ میں اس شہنشاہ کی بات کرنے لگا ہوں, اس شہنشاہ کی زبانی تعریف سناتا ہوں. مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں میں آپ کو بتا دوں, جانور نے دیکھا, ابو سفیان نے ماتھے سے دیکھا اللہ کا نبی آ گیا ہے, جانور جان گیا اللہ کا رسول آ گیا ہے, جانور جان گیا اللہ کا پیارا پیغمبر آ گیا ہے, لیکن ابھی اللہ کا رسول دنیا میں آیا نہیں ہے, ابھی اللہ کا رسول دنیا میں آیا نہیں ہے, ابھی اللہ کے رسول کی دنیا میں تشریف آوری نہیں ہوئی ہے. اللہ کا پیارا حبیب اس خاکدانی پر تشریف نہیں لایا ہے. پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, توجہ چاہوں گا, بہت پیاری بات عرض کرنے لگا ہوں, انشاءاللہ کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. آپ کہو گے مولانا منسٹر تعریف کرے تو مانا جائے گا, اور وکیل تعریف کرے تو مانا جائے گا, سائنسدان تعریف کرے تو مانا جائے گا. ان میں سے کوئی تعریف کرنے والا نہیں تھا, محدث تعریف کرنے والا نہیں تھا, مفکر تعریف کرنے والا نہیں تھا, اپنے وقت کا کوئی بھی بڑا سے بڑا تعریف کرنے والا نہیں تھا. بات کرنے لگا ہوں بادشاہ کی. زمین پر حکومت ہے, اللہ رب العزت نے پوری کائنات کی حکومت عطا فرمائی ہے, پوری کائنات کی سلطنت عطا فرمائی ہے. آئیے سنیے, اس بادشاہ کا نام کوئی اور نہیں, بڑا مشہور و معروف چوتھا بادشاہ, پیارا بادشاہ جس کا نام اللہ کا پیارا پیغمبر بھی ہے, اللہ کا پیارا نبی بھی ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, میں ان کی زبانی سناتا ہوں. ابھی اللہ کا رسول نہیں آیا ہے, اللہ کا پیارا پیغمبر نہیں آیا ہے, اللہ کا پیارا حبیب نہیں آیا ہے, آپ کو سلطنت عطا فرمائی ہے. تھوڑے پیچھے سے اٹھ کر ادھر آ جاؤ تو اچھا نہیں ہو جائے گا, پیچھے والے ادھر آ جاؤ تھوڑے اٹھ کر, تو جو بھی آ رہا ہے وہیں بیٹھے جا رہا ہے, تھوڑا پیچھے والے آپ تکلیف اٹھائیں, ادھر آجی جگہ پڑی. اللہم صلی علی محمد سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سیدنا رسول اللہ نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو حکومت عطا فرمائی. کیسی حکومت سنیے گا, مختصر جملے سنیں, لیکن میں وہ نہیں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں اس کو سنیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حکومت عطا فرمائی. آسمانوں پر ہوا میں تخت توڑتا, 3 میل چوڑا 3 میل لمبا, اتنا بڑا تخت ہے. 1000 سے زیادہ کرسیاں لگی ہیں, سونے کی بھی لگی ہیں, چاندی بھی کرسیاں لگی ہیں. سونے کے اوپر اس وقت کے کچھ انبیاء کرام بیٹھے ہوں گے شاید,